کہ اگر نماز لمبی کرنے سے اللہ کے رسول ناراض ہیں تو جنہوں نے جلسہ اتنا لمبا کر دیا حد ہی ہو گئی ہے، حد ہو گئی، اور سب عاشق رسول بیٹھے ہیں اور فجر گول مول ہو گئی ہے، اللہ جانے کدھر گئی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھانے والے امام، لمبی نماز پڑھانے والے امام پر اور اتنا سخت جلال فرمایا، اتنا سخت، اور ایک اور جگہ پہ حضور نے فرمایا لعنتی ہے وہ امام، ملعون، اپنی اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں، ملعون ہے وہ امام جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے پر اس کے نمازی اس سے راضی نہیں ہوتے۔ راضی کیا مطلب کہ زبردستی مسلط ہوا ہے، زبردستی مسلط ہوا ہے، وہ نہیں چاہتے اس کے پیچھے نماز پڑھنا۔ ہاں اگر کوئی ذاتی اناد کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو وہ اس حدیث کے زمرے میں ذاتی اناد ہے اس کو، کہ میں آکھیا سی میرے ابا جی دی قبر تے 3 قرآن کٹھے ہی پڑھنے نہیں تے مولوی آیا نہیں بچے لے کے، یہ ذاتی اناد، یہ ذاتی اناد ہے۔ اس مسئلے میں نہیں، کوئی شرعی قباحت ہو ایسی یا بد اخلاقی ہو یا کوئی ایسا میرے نبی کریم علیہ السلام نے اس شخص پر ناراضگی کا، تیسرے نمبر پر اس امام پر ناراضگی کا اظہار فرمایا جو لوگوں کو نماز پڑھائے اور لوگ اس کی امامت سے راضی نہ ہو، لمبی نمازیں پڑھائے۔ محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے۔ نمبر 4، محبوب پاک اس شخص سے ناراض ہوتے ہیں جو غلط بات کرتا ہے، جو اپنی چلاکی کے طور پہ نا، حضور کے پاس مقدمہ آیا، ترمذی میں موجود ہے، 2 آدمیوں کا مقدمہ تھا، ایک نے کہا جی میری ہے زمین، دوسرے بھائی نے کہا میری ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہو سکتا ہے تم چرب زبانی دکھاؤ اور فیصلہ اپنے حق میں کسی سے کرا لو، آج تو فیصلہ کرا لو گے تو قیامت کے دن کیا کرو گے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، دونوں دستبردار ہو گئے۔ کچھ لوگ اپنی تیزی دکھاتے ہیں، تیزی، فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں، کہتے ہیں سامنے والا تو بیوقوف ہمارے ہتھے آ گیا، وہ میں بھی جیسے کہتا ہوں ویسے ہی کر لیتے ہیں۔ آج بھی میں گیا تھا چکر دے آیا ہوں، 2-4 منہ پہ تعریفیں کی ہیں، واپس آ کے میں نے غیبت شروع کر دی۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی لوگوں کی تعریفیں منہ پہ کرے، پیچھے غیبت کرے، اللہ لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت کھینچ ڈالتا ہے۔ وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو تیز بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرے، ممکن نہیں۔ ہم لوگ نا فٹافٹ بات کر دیتے ہیں، کہتے ہیں محفل میں ہی تھا اور تو میں نے کسی کو بولنے نہیں دیا، طاقت ہی نہیں تھی۔ سنیں میرے نبی کریم علیہ السلام کو کتنا جلال آتا ہے، حضور کتنے ناراض ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے۔ حضرت زبیر بن عوام نبی کریم علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، 10 مبشرہ صحابہ میں سے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق جو غار ثور میں روٹی پہنچاتی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن، ان کے شوہر ہیں حضرت زبیر بن عوام۔ اور حضور نے فرمایا سب کا کوئی نہ کوئی تنہائی کا دوست ہوتا ہے، جب دل کرتا ہے کہ فلانا آئے تو میں اکیلے میں اس کے پاس بیٹھوں، فرمایا جب میرا کسی کے پاس اکیلے بیٹھنے کو دل کرے تو میں زبیر کو بلایا کرتا ہوں۔ اتنی محبت ہے نبی کریم علیہ السلام کو حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ۔ ان کا ایک پڑوسی تھا، اس پڑوسی کے ساتھ ان کی بحث ہو گئی۔ ایک جوہر تھا جو حضرت زبیر بن، شارحین نے لکھا ہے حضرت زبیر بن عوام کے کھیت میں جوہر تھا، تالاب تھا پانی کا، اس تالاب سے لوگ پانی لگاتے تھے کھیتوں کو، تھا ان کی ملکیت۔ پہلے حضرت زبیر بن عوام کے کھیت تھے، اس سے آگے اس آدمی کے کھیت تھے۔ اب وہ آدمی کہنے لگا حضرت زبیر سے کہ پانی پہلے میں نے لگانا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک تو پانی میرا ہے اور دوسرا پہلے کھیت بھی میرا ہے، جب میرے کھیت پانی پی لیں گے، سیر ہو جائیں گے تو میں کھول دوں گا، تیری طرف آ جائے گا۔ اس نے بحث کی، جھگڑا کیا، ایک تو اس کا مقدمہ ناجائز ہے، پھر وہ جھگڑا لے کے آدر رسول پہ گئے۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مروت فرماتے تھے، حضور خیال کرتے تھے، حضور کا طریقہ مبارکہ تھا جتنا کسی کا بھلا ہو سکے کسی سے اتنا کرا دیا کرتے تھے، جتنا کسی کرنے والے کو تکلیف نہ اتنا بھلا۔ ایسا ہوتا ہے مروت کا مظاہرہ کرے لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ آپ کسی سے پیار کر کے تعاون کرتے ہیں، سامنے والا لالچ شروع کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کل بھی دینا ہے تو نے، اب تو نے پرسوں بھی دینا ہے، اب فلاں دن بھی دینا ہے، پیچھے پڑ جاتا ہے۔ مروت کا لوگ، غالب نے کہا تھا محبت کو ظالموں نے عبادت دیا قرار، انہوں نے عجیب رنگ اختیار کر لیا ہے۔ اب جب وہ مقدمہ حضور کی بارگاہ میں آیا نا، بات کی سمجھ تو آ رہی ہے نا اب حضرات کو، جب مقدمہ آیا نا نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور نے بات سنی تو نبی پاک سمجھ گئے کہ زبیر اس معاملے میں ٹھیک ہے، ان کی رائے، ان کا موقف درست ہے۔ آپ نے اس شخص سے کہا، حضرت زبیر سے فرمایا یار جب تیرے کھیت پانی پی لے نا تو پھر تو نے پانی کا کیا کرنا ہے، کھول دیا کر، اس کے کھیتوں کو بھی لگ جائے، ٹھیک ہے پہلے تو ہی پلا اپنے کھیتوں کو، لیکن بعد میں کھول دیا کر۔
उस शख्स ने ना फटाफट एक बात की, हुजूर की नरमी को देखा ना, मोहब्बत को देखा, प्यार को देखा, वफाशियारी को देखा कि हुजूर तो जो भी आता है मीठा ही बोलते हैं, जो भी आता है हुजूर प्यार ही करते हैं। पता क्या कहा उसने? कहने लगा जुबैर आपकी पुप्पो के बेटे हैं ना, माज़अल्लाह आपके फुफ्फी दाद है ना, इसलिए आपने हिमायत की है। फुफ्फी दाद है, मैं रिश्तेदार नहीं ना आपका। मेरे रसूल पाक ने यूं नजर उठाई, हजरत जुबैर फरमाते हैं मुझे यूं लगा कि तारे गिरने लगे हैं, मुझे यूं लगा कि जमीन फट जाएगी, मुझे यूं लगा कि अभी जलजले आएंगे, मुझे लगा कयामत से पहले कयामत आएगी। हुजूर ने फरमाया तुझे तेरी मार होए, मैं तेरे साथ मुरब्बत करता हूं और तू क्या बोलता है? फरमाया अगर धरती पे मैं अदल नहीं करूंगा तो बता फिर दूसरा करेगा कौन? अगर मैं इंसाफ नहीं करूंगा तो कौन करेगा? इस तरह की बात करता है तू। जब हुजूर ने जलाल फरमाया तो कदमों से लग गया, हुजूर गलती हो गई। हजरत जुबैर फरमाते कुर्बान जाऊं महबूबा तेरी शान पे, अभी जलाल के दारे बह रहे थे जलाल के दरिया, और जरा वो कदमों से लगा तो आमना के मासूम लाल ने उठा के सीने से लगा लिया। फरमाया मैं समझाता हूं और तुम क्या करते हो जवाब में? जब कोई गलत बात करता हम पता क्या करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, गलतियां करते हैं। अगर हमारे बेटे में गलती हो तो मानने को तैयार नहीं, बड़ी पंचायत में हम कहते हैं ये तो दूध का धुला हुआ है, ये खता कर ही नहीं सकता माज़अल्लाह। अगर बेटी हमारी हो और उसके ससुराल से कोई पैगाम आ जाए तो सवाल है हम मान जाए। झूठ बोलते हैं, गलत गलत, हत्ता के जातियात पर उतर कर लोग इल्जाम तराशी करते हैं, निजी जिंदगी पर लोग इतराज करते हैं, नीचे उतर आते हैं, गिर कर बात करते हैं। और मेरे भाई, मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलाल किया उस शख्स पर, इजहार नाराजगी फरमाया उस शख्स पर जो गलत बात करता है, जो गलत जगह पर गुफ्तगू करता है, उस पर जलाल फरमाया। महबूब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझना चाहिए कि ऐसे लोगों से हुजूर नाराज होते हैं जो जलाल करता है, जो गलत बात करता है। मेरे हबीब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदूदुल्लाह के मामले में आपने बात कान खोल के सुननी और खास तवज्जो करनी है मेरी बात पर। एक मामला है हुदूदुल्लाह का। अल्लाह के महबूब ना बाइख्तियार है। कुरान कहता है युहल्ली लहुमुत तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। महबूब अगर चाहें तो कुछ चीजें हलाल कर दें और चाहें तो गंदी चीजें हराम कर दें, बाइख्तियार है। और उस इख्तियार को हुजूर सैयद आलम ने इस्तेमाल भी फरमाया। युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस को हुजूर ने इख्तियार भी फरमाया। एक सहाबी आए, बुखारी में मौजूद है, उन्हें आके अर्ज की हुजूर रोजा टूट गया है, रखा था या रसूलल्लाह मैं निभा नहीं सका, टूट गया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा 3 रोजे कफारे में रख। उसने कहा हुजूर एक नहीं पूरा हो सका मुझसे। नबी पाक ने फरमाया जा 60 मिस्कीनों को खाना खिला। उसने कहा हुजूर कई दिनों से खुद नहीं पेट भर के खाया। अब मेरे पास कोई आता 2 बातें पूछता, तीसरी मैं कहता यार हाली कोई नहीं, तू अजीब बात कर रहा है, मैं तो नाके लो इधर से बात पढ़ी और इधर बयान कर दी, मैं कुछ शारे थोड़ा हूं माज़अल्लाह ताला। नबी करीम बाइख्तियार है, शारे हैं दीन के मामले में, तशरीह करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन। व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। हुजूर अगर चाहे तो किसी बुरी चीज को हराम कर दें, चाहे तो किसी अच्छी चीज को हलाल कर दें, अल्लाह ने इख्तियार दिया है। कहने लगा या रसूलल्लाह मैं नहीं रख सकता। फरमाया चल इस तरह कर, 60 मिस्कीनों को हुजूर नहीं खिला सकता। फरमाया चल 3 को खिला दे। कहने लगा हुजूर सवेर से मैंने खुद कोई नहीं खाया, मेरे बच्चों ने कोई नहीं खाया। थोड़ी देर गुजरी तो एक टोकरा खजूरों का आ गया। हुजूर बाइख्तियार है, टोकरा आया खजूरों का। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये खजूरें ले जा और मदीने में जो गरीब है उसको दे दे, तेरे रोजे टूटने का कफारा अदा हो जाएगा। कहने लगा या रसूलल्लाह मदीने में सबसे गरीब मैं ही हूँ। तो हुजूर ने फरमाया रोजा तूने तोड़ा है, खजूरें मैं दे देता हूँ, जा घर जाके बच्चों के बीच बैठ के खा ले, तेरे रोजे का कफारा हो जाएगा। ये इख्तियार है मेरे नबी पाक का, ये मेरे रसूल पाक का। आला हज़रत फरमाते हैं वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है। एक शख्स ने कहा हुजूर मैं 2 नमाजें पढ़ूंगा या एक रवायत में 3 पढ़ूंगा। तो हुजूर ने फरमाया तू कलमा पढ़, मैं तुझे 2 की माफी देता हूँ। वो अलग बात है कि बाद में उसने तहज्जुद भी पढ़ी, इशराक और चाश्त भी पढ़ी, लेकिन हुजूर बाइख्तियार है मेरे नबी पाक, रसूल पाक बाइख्तियार है नबी करीम अलैहिस्सलाम। लेकिन हुदूदुल्लाह का जब मामला होता, हुदूदुल्लाह का मामला,
ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ایک جنگ کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کی لاش دیکھی تو حضور نے جلال فرمایا. فرمایا جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا تو کس نے قتل کیا؟ جلال فرمایا. فرمایا قیامت کے دن یہ بی بی جس آدمی کا بھی گریبان پکڑے گی میں اس کے ساتھ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ لڑوں گا، اگرچہ وہ کافروں کی عورت تھی. آج تو مسلمان اقتدار کے لیے کاٹ رہے ہیں نا ایک دوسرے، اقتدار کی جنگ. دنیا میں جنگ لگی ہوئی ہے نا، شام سے لے کر عراق تک. تو لوگ کہہ دیتے ہیں فرقوں کی جنگ ہے، میں درجنوں بار کہتا ہوں یہ اقتدار کی لڑائی ہے. لوگ کسی نے کوئی مذہب کا روپ دھارا ہے، کوئی دھارا ہے، اصل جنگ اقتدار کی ہے. سب کو اقتدار چاہیے اور اقتدار کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے. 4 لاکھ کے قریب حلب کے لوگ قتل ہو چکے ہیں اور ابھی تک خون سے اس زمین کو روز رنگین کیا جاتا ہے، لیکن لوگ بازی نہیں آتے. اللہ کے نبی جلال فرمایا کرتے، حتیٰ کہ کوئی درخت کاٹ دیتا ناجائز کسی کا تو حضور اس پر بھی ناراض ہوتے، اور یہاں گردنیں کاٹی جاتی ہیں. بہرحال حدود اللہ کے معاملے میں نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلال فرماتے، با اختیار ہیں، چاہتے تو کسی چیز کی تبدیلی کر دیتے. اور جو سفارش کرنے آئے وہ بھی حضرت اسامہ بن زید ہیں. ایک حد کے اسامہ بن زید کون ہے؟ اتنے محبوب ہے میرے نبی پاک کو کہ جب مکہ فتح ہوا تو حضور نے امام حسن اور حسین کو گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا اور اسامہ بن زید کو گود میں بٹھایا. جب مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا تو حضرت عمر فاروق جناب اسامہ بن زید کو 500 دینار زیادہ دیتے تھے. لوگ کہتے کیوں دیتے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ نبی پاک اس سے بڑا پیار کرتے ہیں. جس دن محبوب کا وصال ہوا جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر کا سپہ سالار بنا کے نبی پاک نے بھیجا. وہ سپہ سالار تھے حضرت عمر فاروق اور مولا علی جیسے لوگ اس میں بطور سپاہی شامل تھے. غلام کے بیٹے سے اتنا پیار، اور اس دھرتی نے وہ نظارہ بھی دیکھا جب حضور حج کے موقع پر عرفات سے مزدلفہ کے لیے نکلے تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ایک بندہ رہ گیا ہے، وہ آئے گا تو مزدلفہ جائیں گے. تو کچھ نو مسلم صحابہ تھے، وہ کہنے لگے ہم نے سوچا کسی قبیلے کے سردار کی بات ہو رہی ہے، لیکن تھوڑی دیر گزری تو کالے رنگ اور موٹی ناک والے اسامہ بن زید آ گئے. میرے محبوب نے فرمایا یہ میرا غلام زیادہ ہے، پیچھے رہ گیا، جب تک یہ نہ آتا قافلہ نہ چلتا. ایک طرف محبت کا یہ حال، اور دوسری جانب فتح مکہ کے موقع پر قریش کی ایک بی بی نے چوری کر لی. مقدمہ دائر ہوا، تفتیش کے بعد جرم ثابت ہو گیا. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. وہ لوگ حضرت اسامہ بن زید کے پاس آئے اور بڑی حکمتیں بیان کی، بڑے دلائل دیے، بہت ساری باتیں سمجھائیں. کہنے لگے ابھی نیا نیا کلمہ پڑھا ہے، ذرا دین میں آ جائیں گے، تھوڑے سے سمجھ جائیں گے، پھر حد قائم ہوگی تو بھاگیں گے نہیں. ذرا انہیں آ لینے دو، سمجھ لینے دو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیے تھوڑی سی حضور رعایت کر دیں، ذرا قریب آئیں گے تو حد جاری ہو جائے گی. حضرت اسامہ بن زید تیار ہو گئے. انہیں پتا تھا کہ حضور میری بات کبھی لوٹایا نہیں کرتے. جناب اسامہ کہتے ہیں میں حضور کے قریب آ کے بیٹھا، اور میں نے بیٹھا نا جب حضور کے پاس تو بات کوئی نہیں کی. سرکار نے رخ پھیرا، کیسے آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ. سب کہیے گا صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے عرض کی حضور ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی. تو حضور نے فرمایا کرو. یا رسول اللہ بات ذرا مشکل ہے. فرمایا تو کر تو صحیح. حضور وہ چھوٹی سی سفارش. فرمایا بول بات کر اسامہ، تیری بات کون لوٹاتا ہے؟ جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے کہا حضور وہ قریش کی بی بی جس پر چوری ثابت ہو گئی ہے، اگر اسے تھوڑی رعایت مل جائے تو اس کا قافلہ نیا نیا آیا ہے، قبیلہ نیا نیا اسلام قبول کیا، حضور تھوڑی رعایت مل جائے تو چلو پختگی کے بعد جیسے آپ چاہیں گے. میرے محبوب نے رخ پھیرا تو جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میرا وجود تھر تھر کانپنے لگا، بس غضب سے ان کے خدا بچائے. فرماتے ہیں میں کانپنے لگا. نبی پاک نے فرمایا اسامہ مجھے تو بڑا پیارا ہے، بڑا عزیز ہے، پر میں رب کریم کے حدود کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا. جہاں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس معاملے میں میں کسی شخص کی رعایت نہیں کرتا. فرمایا تم سے پہلی قومیں تباہ اس لیے ہوئی کہ غریب جرم کرتے تھے تو سزا ملتی تھی، امیر جرم کرتے تھے تو چھوڑ دیے جاتے تھے. فرمایا خبردار تم نے جرأت کیسے کی اس معاملے میں سفارش کرنے کی؟ اسامہ کہتے ہیں میں ہامتا کامتا لرزتا مسجد سے چلا گیا. صبح کی بات تھی، جمعے کا خطبہ شروع ہوا، مدینے والے محبوب منبر پہ بیٹھے،
जनाब उसामा फरमाते हैं मेरा वजूद थर थर कांप रहा था, मेरे महबूब के जुमले। हुजूर ने बात कहां से शुरू की? फरमाते हम सब जानते थे।